السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لادھی گینگ کے بارے میں انکشافات سے بھرپور ایک ویڈیو جاری کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے سبسکرائبر سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو بر وقت پہنچتی رہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین، لادھی گینگ کے خلاف 11واں دن ہے کوہ سلیمان میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، لیکن اس وقت تک خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ اس خطے کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی چلی جا رہی ہے اور جرائم پیشہ افراد سر اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ شہری ان جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد مضبوط ہو رہے ہیں، پولیس کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے۔ جرائم پیشہ منظم ہو کر گینگ بنا کر کارروائیاں شروع کر رہے ہیں۔ زنگلانی، جٹانی، گل آغا، نبی کنیرہ، جاوید لشاری گینگز کوہ سلیمان میں معرض وجود میں آئے۔ ناظرین، 2008 میں لادھی گینگ بنا۔ لادھی کے نام سے بننے والا یہ گینگ جرائم پیشہ افراد کا گروہ نہ صرف شہریوں بلکہ پولیس فورس کے لیے بھی خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور لادھی گینگ کا سرغنہ محمد لادھی، اس نے اپنے گروہ کے ہمراہ 2008 میں جیانی برادری کے افراد کو قتل کیا، اور پہلا مقدمہ 20 جولائی 2008 کو اس گینگ کے خلاف BMP تھانہ کشوبہ میں درج ہوا۔ پھر لادھی گینگ نے کوہ سلیمان کے ٹرائبل ایریا میں اپنے ٹھکانے کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا گیا، اور شہری علاقوں کا رخ کر کے شہریوں سے لوٹ مار کر کے اور مزاحمت کے دوران فائر کر کے قتل یا زخمی کر کے واپس اپنی پناہ گاہوں میں آتا چلا گیا۔ تمن کھوسہ کے سردار، بااثر افراد اور بڑے بڑے نامور سردار اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے لادھی گینگ کے سرپرست بن گئے، اور 2020 تک گینگ کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ان مقدمات میں قتل، ڈکیتی، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور پولیس مقابلے سمیت سنگین مقدمات شامل ہوئے۔ BMP کے افسران، رسالدار، دفعہ اور دوسرے اہلکار ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان کی پناہ گاہوں میں بیٹھ کر دعوتیں اڑانا ان کا معمول بن گیا۔ چنانچہ جب بھی پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی تو ان کے تعلقات اتنے مضبوط تھے کہ ان کو پہلے ہی اطلاع مل جاتی اور یہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے۔ لہٰذا لادھی گینگ اپنی کارروائیوں کو بے خوف و خطر جاری رکھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ ڈیرہ غازی خان کے DPO مبشر میکن نے 2015 میں لادھی گینگ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لادھی گینگ نے وقتی طور پر کارروائیاں تو روک دیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اندرونی طور پہ مضبوط کرتے رہے، اور بہت سارے بھٹکے ہوئے نوجوان ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ لیکن جیسے ہی DPO مبشر میکن تبدیل ہوئے، لادھی گینگ نے ڈیرہ غازی خان کے پولیس تھانوں میں صدر دین، کوٹ مبارک، کالا، توسہ شریف میں اپنی مجرمانہ سرگرمیاں تیز کر دیں۔ پولیس نے لادھی گینگ کے سرغنہ محمد لادھی کو توسہ شریف کے نزدیک مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ محمد لادھی کی ہلاکت کے بعد لادھی گینگ کا سرغنہ خدا بخش عرف خدی چکرانی نے گینگ کو دوبارہ منظم کیا۔ پولیس مقابلوں میں گینگ کے متعدد ارکان ہلاک ہوتے رہے، لیکن گینگ کی افرادی قوت بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ٹرائبل ایریا کے علاقے تھانہ کشوبہ کی حدود میں لادھی گینگ نے مضبوط ٹھکانے تیار کر لیے۔ خدی چکرانی کے سرغنہ بنتے ہی لادھی گینگ نے حکومتی رٹ کو چیلنج کر کے رکھ دیا۔ لادھی گینگ کی کارروائی سے ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی سرگرمیاں بھی شیئر کرنا شروع کر دیں، اور ہر ایک خبر پر نوٹس لینے والا، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ادارے لادھی گینگ کی خبروں پر اور سوشل میڈیا کی کارروائیوں پر
خاموش رہے اور ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا میں لوگوں کو اور نوجوانوں کو اس گروہ میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی۔ لادھی گینگ نے اپنے ساتھی ہارون لادھی کی ہلاکت میں ملوث جیانی برادری کے 3 افراد کو اغوا کیا۔ ایک خیر محمد جیانی، اس کو موقع پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ دوسرے رمضان جیانی، اس کے بازو، ناک اور کان کاٹ کر ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور اس کی لاش سڑک پر پھینک دی اور انسانیت کی تذلیل کی انتہا تھی۔ لادھی گینگ کے اس انسانیت سوز واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور لیہ کے دورہ کے دوران وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر RPO ڈیرہ غازی خان فیصل رانا اور DPO اور ملک عمر سعید نے لادھی گینگ کے خاتمے کے لیے حکمت عملی ترتیب، جبکہ اس سے پہلے لادھی گینگ کے 6 سے 7 افراد پولیس کی کارروائیوں کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ RPO رانا فیصل اور DPO ملک عمر سعید کی قیادت میں تمام فورسز، جن میں پولیس، رینجر، CTD، ایلیٹ فورس اور بارڈر ملٹری پولیس کے جوان اس وقت لادھی کے خلاف فرنٹ فٹ پر آپریشن میں مصروف عمل ہیں اور ٹرائبل ایریا میں لادھی گینگ کے سرغنہ کی پناہ گاہیں تباہ کر کے انہوں نے مسمار کر دی ہیں۔ لادھی گینگ کے خلاف آپریشن زور و شور سے جاری ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ ہماری فورسز کے جوان، جو کہ ظلم کے خاتمے اور حکومتی ریٹ کو قائم رکھنے کے جذبے سے سرشار ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور حد سے بڑھنے والا یہ ظلم انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا اور جلد ظالم کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔